سید صاحب آپ کے سابق بانی ہیں وہ عمران خان صاحب، اور ان کی علالت کی بات ہے، حکومت کی طرف سے کوتاہی ہوئی یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوتاہی ہوئی، یا حکومت سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے؟ بہت شکریہ نیکا صاحبہ. نیکا صاحبہ دیکھیں، آپ نے اپنی ریسرچ بڑی زبردست کی. آپ اس میں ایک تاریخ بھول گئیں. 2 دسمبر کو 2025 کو عظمیٰ بی بی کی ملاقات ہوئی. اس میں آنکھ کی تکلیف کا ذکر نہیں کیا گیا جو آپ نے بتایا. لیکن 20 دسمبر 2025 کو، جو کہ دوسری ڈیٹ ہے آپ کی مدد کے لیے، اس میں توشہ خانہ 2 کی سزا سنائی گئی. اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوا. جس وقت شدید تکلیف آئی اس کو ایڈریس کر دی گئی. اور عمران خان صاحب کی ہی پارٹی کے جو روئے رواں ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے ان کی بات، ان کی سیاست کے حساب سے. دونوں بھی تو جھوٹ بول سکتے ہیں، دونوں اطراف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. دیکھیں، جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں، وہ ٹھیک بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال آتا ہے کہ جس دن پیمز کی خبر باہر آئی اس دن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے گھر کے اندر سے آوازیں آئیں کہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے پھر چیئرمین کو مائنس کیا یا لیڈر کو مائنس کیا یا عمران خان کی بات کو رد کیا. جس کو جو تکلیف میں تھا وہی بتا سکتا ہے میں تکلیف میں تھا. نمبر 1. تو یہ آسکر وننگ ڈرامہ جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ قوم کے آگے تسلسل سے ایکسپوز ہو رہا ہے. میں آپ کو ڈیٹس سنا رہا ہوں، اب بتا رہا ہوں. ایک بات سن لیجئے، یہ ڈرامے کو کٹ آف کیا جا سکتا تھا نا. گورنمنٹ ایٹ دی سیم ٹائم جب پیمز میں لے کر گئی تھی تو فوری طور پر عمران خان صاحب کی علالت کے بارے میں بتا دیتی کہ اس طرح سے ہوا ہے اور ہم پیمز لے کر گئے. وائی ڈریگ اٹ؟ دیکھیں، اگریڈ 100% کہ گورنمنٹ کی ہینڈلنگ جو ہے وہ تو ان سے ہی پوچھے نا. جب وہ ان نون فیئر کے اندر چلے جاتے ہو کہتے وہ اس کو کیسے سنبھالیں گے، کیونکہ جداد میں، جہیز میں وہ سارے مشیر وزیر سب آتے ہیں جو ہمیں بھی ملے، اس سے پہلے بھی ملے، وہ ان کو بھی ملے ہوئے. ان کا کام ہے ان نون فیئر بیچنا اور اپنا راستہ بتانا. تو وہ تو بدنصیبی ہے، جب وہ کسی اور پروگرام میں کریں گے. ابھی امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اچک زئی صاحب نے کہا کہ پہیا جام سٹرائک ہے، اور اسی دن اچک زئی صاحب آسما جہانگیر صاحبہ کے کنونشن میں گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. اسی دن سلمان اکبر اعجاز صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. تو بھائی آپ نے پہیا جام کہا تھا، آپ خود پہیے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے جام کرو. کیوں بھائی؟ قوم کو پتہ چل گیا یہ بھی ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، آپ کی گھر سے، آپ کے گھر میں، آپ کے خون نے احتجاج والے دن پتنگیں اڑائیں، آپ کے کیمرے نے اس کو کیپچر کیا. میں نہیں الزام لگا رہا، آپ کی فیملی کے بچوں نے پتنگ اڑائی. تو پھر بھائی احتجاج کیوں ہوگا؟ پھر احتجاج کیوں؟ نہیں، وہ احتجاج دیکھیں بھائی، جب آپ نے احتجاج کی کال کی، آپ نے کہا بسنت بھی کینسل، پہیا جام سٹرائک، شٹر ڈاؤن سٹرائک. جب ساری سٹرائکیں آپ نے کی، آپ نے اپنی بات پہ تو کھڑے رہتے نا، اپنی بات پہ تو کھڑے رہتے. علی محمد خان صاحب میرا دوست، اس نے تقریر کی، شٹر سامنے کھلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، کے پی کے اندر پولیس نے کے پی کے پی ٹی آئی کے سینیٹر خرم صاحب کو احتجاج نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا ایک ڈیموکریٹک ڈرامہ ہے. لوگ تھک گئے ہیں. وہ آزادی یا موت کا جو کنٹینر آپ دیکھ رہی ہیں وہ وہیں کھڑا رہے گا، وہ صرف سوشل میڈیا پہ چلے گا. آپ نے ایپکس کمیٹی کے اندر کور کمانڈر صاحب، دیگر امپورٹنٹ لوگ، آپ نے میٹنگ کی. آپ نے اپنی پراکسی وارز جو آپ کے جنگ مسلط ہے آپ کے اوپر، پراکسیز کی طرح سندور 2، آپ نے ان کو مارنے کے آپریشن کے ساتھ کہا کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جو بہت اچھی بات تھی. آپ نے کہا ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چلیں گے، وہ بھی بہت اچھی بات تھی. آپ نے ایڈمنسٹریٹولی کہا ہم ساتھ چلیں گے گورنمنٹ کے، کے پی کی حکومت نے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے. آپ نے کہا ہم ڈیولپمنٹ کے اندر اپنے کے پی کی حکومت کو عوام کو ڈیولپ کریں گے. ہم نے کہا جی بہت اچھی بات ہے. تو ساری جو اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ہمانگی ہے. آپ نے پی ایس ایل کے میچ کی بات کی، تو اچھی باتیں اگر ہیں تو پھر ڈرامہ کس چیز کا؟ پھر ہمانگی کیوں نہیں ہے؟